السلام علیکم ناظرین، پچھلے چند ہفتوں سے معاملہ اس آئینی ترمیم پر ہی پھنسا ہوا ہے۔ کل بھی رات کو ایک بیٹھک جاتی عمرہ میں میاں صاحب نے ہوسٹ کیا، مولانا صاحب بھی تھے، مولانا میاں صاحب بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، وہ کون تھا، سبھی تھے وہاں پر۔ کوشش کی گئی کہ معاملہ طے ہو، باہر نکل کے پھر مولانا صاحب نے وہی بات کہی کہ اگر ہمارے مسودے پر نہیں آئے تو پھر جو کرنا پھر بسم اللہ، ہم اپنے مسودے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب معاملہ کہاں آ گیا ہے، یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ کیا معاملات حل ہو گئے ہیں، معاملات طے ہو گئے ہیں؟ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ آئینی کورٹ ختم ہو گیا، اس کا مطلب وہ جو کسی کو لگانے والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن آئینی کورٹ بینچ ایک بنے گا جس کو جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرے گا۔ ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کیا ٹاپ 3 یا 5 ججز میں سے ہوگی؟ سو کسی کو ہٹانے کا عمل ہے وہ اب بھی ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی اس طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹایا کوئی نہیں جائے گا، لیکن چیف جسٹس کم از کم بنانے سے روکا جا سکے گا کسی نہ کسی کو، یا جو بھی سینیورٹی پرنسپل ہے۔ بات اس پر بحث چل رہی ہے۔ مولانا صاحب کی پوزیشن اس پر یہی ہے کہ ہم کسی پرسن اسپیسیفک کو چیز پر نہیں جانا چاہتے۔ ابھی ان کے مذاکرات تحریک انصاف سے ہوئے ہیں، اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر اتفاق ہو پائے گا۔ بہت سی چیزیں، ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب مسلم لیگ نون کے روح رواں اور نرو سینٹر ہیں مسلم لیگ نون کا۔ آج کل میاں صاحب کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ میاں جاوید لطیف صاحب کے تھرو ہم سنتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں، جو میاں صاحب خود نہیں کہہ سکتے۔ ارے کیسے کہہ سکتے ہیں، بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، بہت کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب انڈین صحافیوں سے مل رہے تھے اور ملکی معاملات پر، اور یہ کہ کرکٹ ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ باتیں میاں صاحب ایسے کر رہے تھے، سب پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں۔ کاشف عباسی صاحب، کاش جو ان کا ویژن ہے، کاش جو سوچ اس خطے کے حوالے سے رکھتے ہیں اس کے آگے رکاوٹیں نہ کھڑی کی جاتی، اور اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوتیں تو آج شاید کاشف عباسی صاحب یہ سوال نہ کرتے۔ اور کاش میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے نہیں دیا جاتا کہ جو عوام جس پہ اعتماد کرتی تھی اسی کو پالیسیاں بنانے دی جاتیں، تو آج پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونی تھی۔ لیکن میرا سوال سر یہ تھا کہ گل اینج کی تھی میاں صاحب نے، جس طرح پاکستان اس وقت میاں صاحب ہی چلا رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے کم پردہ سکرین پر نظر آتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے پتا کہ کتنا معاملہ طے ہوا۔ چھوڑیں اس بات کو، یہ بڑی علیحدہ بحث ہے۔ کتنا معاملہ طے ہوا میاں صاحب؟ ترمیم ہونے جا رہی ہے، JUIF کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، ان کے بغیر ہوگی؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ ترمیم کروانا ممکن ہوگا۔ اور سر ممکن تو ہوگا، آپ ممکنات کی بات کریں، ویسے فیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہی کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنی پارٹی کے پریشرز کا ذکر کیا ہے، ایمل ولی صاحب نے دوسرے پریشرز کا ذکر کیا۔ سن لیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی اس ایک سیناریو میں ترمیم کی تیاری کر رہی ہے جس میں مولانا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ کیا کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے؟ سن لیں۔ اس بہن کو، اس بچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سر، تو معاملہ سیدھا نہیں ہوگا سر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اگر میں اس کے ساتھ شاید 2 منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے تادی ہیں۔ اختر جان مینگل کی ٹویٹیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ کل وہ پاکستان میں دیکھا، کہیں پاکستان شاید تشریف لے آئیں کل، ان کے لاجز میں پولیس پہنچ گئی۔ آپ نے اور بھی دیکھا کہ زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا کل رات کو۔ سو لگتا ہے کہ بڑے نمبر کی تیاری ہو رہی ہے، یہ وہ 2-3-4 والا کام نہیں ہے مولانا کے ساتھ جو ہو سکتا ہے۔ کاشف عباسی صاحب، اگر تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہو تو ایسی ترمیم کے کبھی بھی مثبت اثرات ریاست پہ یا قوم پہ یا آنے والی نسلوں پہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور میں یہ بات کاشف عباسی صاحب ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ جس ملک کے اندر کوئی عہدے پہ مین بندے کو لانے کے لیے عالمی قوتوں کا انفلوئنس بڑھتا جائے
یا ان کی خواہشات بھی مد نظر رکھ کے یا وہ دباؤ میں لا کے ایسے فیصلے کروائیں تو پھر وہ ریاست کو آپ آزاد کیسے کہیں گے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں تو سر اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا رہا نا، کوئی کسی کو سعودی عرب لاتا رہا، کسی کو امریکہ لاتا رہا، کسی کو کوئی لائے گا، یہ ملک تو ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ یہ تو یہی ہوتا تھا 2008 میں کہ اگر آپ کا بندہ آئے گا تو ہمارا بندہ بھی آئے گا، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ کو حیرانگی کس بات پہ کہ ساڑھی حد تک ٹھیک ہے، کسی کو ہورنل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میری گزارش ایک سن لیں کہ جو آپ فرمان جاری کر رہے ہیں نا، میں اس سے متفق ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا رہنا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے دیکھیں آپ کا بہت سے بیان بازی تو اس وجہ سے بھی ہے نا سر، کیونکہ وہ آپ نے کسی پر چلیں اگر ہو رہا تو غلط ہو رہا ہے، آپ کی بات 100% درست ہے۔ پاکستان کے معاملات میں کسی بیرونی طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کاشف، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اس بات پہ تشویش ہونا چاہیے سب کو۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو پھر لایا جاتا ہے اور جو لانے والے ہوتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ پھر ریاست کی بجائے زیادہ کیا جاتا ہے، اور جب ان کا تحفظ زیادہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان گرداب میں پھنستا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر 2017 ہوتا ہے، پھر پاکستان کے اندر 2024 ہوتا ہے نا سر، دیکھیں کہ 2018 آ جاتا ہے، 24 بھی ہوتا ہے، 8 فروری بھی ہوتا ہے، اس کے بعد کے معاملات 24 میں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو اب یہ تو خیر ہو چکا جو ہونا تھا۔ مجھے آگے اب سر آگے بھی چلنا ہے نا، آگے چلنا لیکن آئین و قانون کے تحت ہی چلنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، یعنی آئینی کورٹ سے شروع ہوئے، آپ کے مسودے میں تو کیا کچھ نہیں تھا، آرٹیکل 8 میں ترمیم کرو، انسانی حقوق یہ کر دو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا تبادلہ ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ ہونا چاہیے، رٹ ختم کر، ہر چیز ختم ہو گئی اس مسودے سے۔ بینچ بن جائے، ایک آئینی بینچ بنے جس کو ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اب معاملہ سنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کیسے ہو۔ سو اب بات ادھر ہی آ گئی ہے جدھر سے شروع ہوئی تھی کہ کسی طرح کچھ راستے روکنے ہیں۔ جن کو لانا تھا وہ تو معاملہ لگتا ہے ختم ہو گیا ابھی تک، کیونکہ مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ اگر تو ترمیم پر سب راضی نہ ہوئے تو جو ترمیم ہو سکتا ہے ایونچولی منظور ہو وہ سے بڑی مختلف ہو جو مسودے ہمارے سامنے چل رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے پھر ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ یعنی اب حکومت کہہ سکتی ہے یہ کہ اگر پھر اب مولانا نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی کی ترمیم کیوں ہو، یہ ممکن ہے یہ ایسا ہو، لیکن کیا اسی طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو جو شروع میں آپ اچیو کرنے نکلے تھے؟ میں کاشف صاحب پھر اس سے یہ کہوں گا کہ جو ترمیم کنسنسس سے ہو وہ 73 کا آئین بن جاتا ہے، اور جو ترمیم کنسنسس سے نہ ہو اس پہ اعتراضات ہر وقت رہتے ہیں، تحفظات رہتے ہیں، اور وہ ترمیم ہونے کے باوجود بھی لوگ اس پہ متفق نہیں ہوا کرتے۔ یا آپ 18ویں ترمیم کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں 18ویں ترمیم ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، ایک اتنے بڑے پیمانے پر ترمیم ہوئی اور سب نے اس کو اون کیا اور اس کو ویلکم کیا۔ اس وقت کی پارلیمان نے پورا زور لگا کے سب بیٹھے، تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے۔ 73 کے آئین سے زیادہ ریلیونٹ میرا خیال ہے وہ مثال ہے جب آپ سب نے بیٹھ کر اسی پارلیمنٹ نے جو یہ ابھی کی لیڈرشپ ہے ایک 18ویں ترمیم کی تھی۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 73 کے آئین کے بعد 18ویں ترمیم پہ متفقہ اور پورا کنسنسس ایک شک پہ ہوا تو وہ 18ویں ترمیم آئی۔ کاش یہ ترمیم جو ہے ایسے ہی آئے تو اس پہ قوم بھی خوش ہوگی اور آنے والے وقت میں اس کے مثبت اثرات آئیں گے۔ اب میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے خود بھی کہی کہ کوئی جانے والے کو روکا نہیں جا سکے گا، آنے والے کو روکا جا رہا ہے، تو میری ایک گزارش ہوگی کہ اگر ہم شخصیات کی بجائے اگر ہم جو قانون بن رہا ہو، جو ترمیم لائی جا رہی ہو، اگر اس پہ بات کریں تو میرا خیال زیادہ اچھا بھی اور آسان بھی ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک دفاعی ادارے کے پینل میں سے اختیار رکھتے ہیں کہ فلاں شخص کو یا فلاں شخصیت کو اس کارکردگی کی بنا پہ یا میرٹ کی بنیاد پہ آپ اس کو لے آتے ہیں، تو 18ویں ترمیم جہاں آپ متفق ہیں
وہاں بہت سی اور چیزیں بھی اور آئینی عدالتوں کے حوالے سے بھی، اور جو آج ہم کسی کو روکنے یا لانے کی بات کر رہے ہیں وہ بڑی وضاحت سے چیزیں درج ہیں، اگر اس سے رہنمائی لے لی جائے تو اور بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن اب میاں صاحب ہمیشہ یاد رکھیں ایک پروسیس ایک عمل کا نام ہے اور اس کا ایک اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ نتیجہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہم اچیو کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں نیت بھی شامل ہوتی ہے، پروسیس جو ہے کہ نیت کیا ہے اور ہم اس میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ اچھا، میں ایک کاشف یہ ضرور، جو آپ نے بڑے مزے سے بات کی ہے اور مزہ لیا ہے اس کا، کہ نیتوں کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، دنیا بھی جانتی ہے سر، ہے نا کہنا کہنا میاں صاحب تمہیں پتا ہے دنیا بھی جانتی ہے نیتوں کا حال۔ اچھا، وہ زمانے گئے سر۔ اگر اس کو ہی چلیں جی، میں آج تو میں نے آپ کی ہر بات ماننی ہے، مگر مجھے کہنے کی کچھ اجازت تو دے نا۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب، جو میں نے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ جس ریاست کے اندر اداروں کے ہیڈز بدلنے یا لانے کے لیے عالمی دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے یا عالمی قوتوں کی خواہشات شامل ہو جائیں اور وہ بتدریج بڑھتی جائیں اس ملک کے اندر، پھر اس ریاست کا تحفظ یا اس ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے سر۔ پاکستان کے اندر ابھی آپ کہہ رہے ہیں، میں ذرا مجھے اگر تھوڑی دیر دیں، راشد سمرو صاحب سے میں ان کا موقف لے لوں، پھر واپس آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اسی بات سے شروع کر لیں گے۔ ذرا JUIF کا بھی ایک موقف ہے، تو راشد سمرو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم راشد سمرو۔ جی وعلیکم السلام۔ سمرو صاحب، یہ جو معاملہ ہے کیا اس کو حل سمجھیں؟ معاملہ طے ہو گیا کل رات کو یا ابھی کہیں سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں حکومت اور آپ کی؟ میرا خیال یہ کہ تھوڑی بہت سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی 70-80% اتفاق ہو گیا ہے۔ اب جو سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں وہ آئینی عدالت، آئینی کورٹ، آئینی اصلاحات پہ نہیں پھنسی ہوئی، اس سے آگے پیچھے والے جو معاملات تھے، جیسے آپ کے ذہن میں ہوگا بلوچستان اسمبلی کا معاملہ تھا، وہاں سیٹیں بڑھانی تھیں، آرٹیکل 8 کا مسئلہ تھا، جیسے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی سفارشات کا مسئلہ ہے، سود سے نظام پاک کا مسئلہ ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو زیر بحث چل رہے ہیں، جس پر بات چیت ہونا ابھی باقی ہے۔ سر چلے سمرو صاحب یہ بتا دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کیسے ہوگی؟ کیا یہ معاملہ طے ہو گیا؟ جی یہ سب چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ سو وہ ٹاپ 5 ججز میں سے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو چنا جائے گا؟ ایسا بھی ممکن ہے، اور سینارٹی والا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اس وقت میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ جماعت کی طرف سے امانت ہیں، کیونکہ ابھی زیر بحث ہیں، آج PTI سے بات ہو رہی ہے، تو اتفاق رائے سے پہلے کیا چیزیں طے ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نون کے درمیان، شاید میں آپ سے شیئر کرنے سے قاصر رہوں کہ میرے پاس جماعت کی امانت ہے۔ ہاں اتفاق ہو جائے پھر کھل کر شکوار آپ سے بات کرنے کے میں پوزیشن سر میں آپ کو اپنی خبر بتا دیتا ہوں کہ مولانا صاحب اب تک تو اس بات پر یہ سینیورٹی پرنسپل پر کھڑے ہیں، اور حکومت کا یہ ماننا ہے کہ اس آئینی بینچ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے جو تعیناتی ہے وہ بھی اس میں بھی ترمیم کی جائے، اور وہ ٹاپ 5 ججز میں سے کسی کو، اور مولانا ابھی تک نہیں مان رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارے لیے حضرت، ہمارے لیے کوئی جج سردرد نہیں ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے اس سے JUI کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اوروں سر سائیوں کے لیے ہے نا، دوسروں جن کے لیے سردردی ہے وہ تبدیلی کرانا چاہ رہے ہیں۔ آپ سن تو لینا، آپ سن تو لینا، میں جملہ پورا کروں۔ بات یہ ہے کہ کس کو تختے پہ بیٹھانا ہے، کس کو تختہ دار پہ بٹھانا ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ PTI مسلم لیگ کا ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک چیز آپ نے پریس کانفرنس میں اگر سنی ہوگی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں بھی کہی، لاہور میں بھی، کہ ہمارے مسودے پہ آتے ہیں تو صد بسم اللہ، نہیں آتے تو پہلے مسودے کو نہ کل مانا تھا، نہ آج، نہ آئندہ کل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسودے پر ان کو آنا ہوگا، آئیں گے تو بسم اللہ ہم ووٹ دیں گے، نہیں آئیں گے تو وہ جائیں اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ سو معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا بنایا گیا ہے۔
سر یہ تو دیکھیں نا، مسئلہ یہ کہ اگر معاملہ اس طرف نکل گیا تو آپ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا اتنا آسان نہیں ہے، اس طرف نکل گیا تو آپ کہیں گے اتنا مشکل بھی نہیں تھا، ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے. آپ تو دونوں سائڈیں کور کر رہے ہیں. وہ وجہ ہے ہم سوچ رہے ہیں آئین کا، ہم سوچ رہے ہیں انسانی حقوق کا، ہم سوچ رہے ہیں پاکستانی عوام کے مفادات کا، ہم سوچ رہے ہیں اداروں کی مضبوطی کا. اور کہیں سے اگر یہ ڈیمانڈ ہو کہ چھوڑیں پاکستان کو، چھوڑیں جمہوریت کو، چھوڑیں عوام کو، چھوڑیں انسانی حقوق کو، سب بھاڑ میں جائیں، ہمارا تحفظ کریں، ہمارے لیے آپ مہربانی کر کے کردار ادا کریں. یہ تو جو نہ پہلے مولانا صاحب نے کیا ہے نا آج کریں گے. پہلے حضرت ایک بات کا کریڈٹ، سزا بھگت رہے ہیں، 5 سال اور صحیح سزا بھگت لیں گے، لیکن کم سے کم ماورائے آئین کو اقدام نہیں کریں گے. سر یہ دیکھیں اب آپ کا جو جذبات باہر آ رہے ہیں نا، اس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ بڑا سخت پھنسا ہوا ہے، لیکن مولانا کا ایک کریڈٹ، ایک کریڈٹ مولانا کو دے دیں سر، ایک کریڈٹ مولانا کو دے دیتے ہیں. مولانا نے انسانی حقوق کے دفاع کا جو علم بلند کیا اس پوری ایکسرسائز میں، وہ مولانا فضل الرحمان نے کیا. یہ آرٹیکل 8 میں ترمیم کو روکا، ہائی کورٹس بچائے کہ ٹرانسفر جس کا دل کرے اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو یہ معاملات، اس کا کریڈٹ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. یہ بات ہے کہ انسانی حقوق، کیونکہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے اور ایک ہائی کورٹ سے ہے. لیکن سر آپ کے خیال میں 51% معاملہ نکل گیا ہے، نکلنے کی طرف ہے، یا 51% معاملہ پھنسنے کی طرف ہے؟ نہیں 70% معاملہ طے ہے، 30% معاملے پہ بات چیت چل رہی ہے، اور ہم پر امید ہے کہ وہ بھی حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں، آج ایک تقریر کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر، اور انہوں نے آپ کی ایک ممبر کا ذکر کیا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا اگر میں اور کھڑا رہتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. دھمکایا جا رہا ہے، یہ کیا اس کا مطلب یہ اخذ کیا جائے کہ اگر JUIF کے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے؟ میں تو جانتا ہوں آپ کے کچھ لوگ ٹوٹ بھی چکے ہیں، اگر آپ مجھ سے ذرا زیادہ اکیلے میں بات کریں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا. پرابلم یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کی تیاری نہ ہونے کی صورت میں بھی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو دھمکا کے، آپ کے لوگوں کو دھمکا کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کم وٹ میں جو مرضی ہو جائے یہ ترمیم ہونی ہے، آپ ہوئے ساتھ تو ٹھیک، نہیں تو آپ ہی کے بندے توڑ کے ترمیم ہو جائے گی؟ بات یہ ہے کہ اگر بندے ہمارے ٹوٹ چکے ہیں اور فگر پوری کر لی گئی ہے تو پھر یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں بیچارے؟ کراچی میں 5-5 گھنٹے کی میٹنگیں کروا رہے ہیں، لاہور میں وزیر اعظم صاحب، اسلام آباد کی اتنے اہم میٹنگ میں مہمانوں کو وفاقی وزراء کے حوالے کر کے کہ آپ سی آف کریں باہر ممالک کے ہیڈز کو، اور وہ آ کے مولانا صاحب کے ساتھ رات 1 بجے تک بیٹھے رہے. اگر فگر پورے ہیں تو بسم اللہ کریں نا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا سر فگر پورے، میں نے کہا کہ کیا آپ کے بغیر بھی نمبر پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب کی تقریر کو بنیاد بنا کے سوال پوچھ رہا ہوں. 8 بندوں کی ضرورت ہے نا. اگر 1 مہینے میں 8 بندے ٹوٹ نہیں پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. 8 بندے توڑنا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، دھمکیاں، پیسوں کی لالچ، یہ پاکستان میں پہلے بھی چلتا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ایک ممبر کسی پارٹی کا بلوچستان اسمبلی میں نہیں تھا، 2 سینیٹر لے کر پہنچ گئی وہ پارٹی سینیٹ آف پاکستان میں. آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے معاملے پہ اکثریت کس کے پاس تھی اور اقلیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. سر میں نے 8 فروری بھی دیکھا اسی ملک میں. آپ کی بات درست ہے، میں اسی لیے میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ حکومت کے ساتھ ہوں تو حکومت کو 4-5 ووٹوں کی ضرورت ہے، سے زیادہ 3-4، کوئی 3 کہتا ہے کوئی 4 کہتا ہے، ظاہر ہے وہ 218 1900 بہت سے ری کاؤنٹ میں آ گئے نا، اس لیے نمبر کوئی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ کے لوگ بھی، اور ANP والوں نے بھی تقریر کیا، اجے الولی نے، اور PTI کے لوگ کمپلین کر رہے ہیں. کل رات کو ایک ٹویٹ آیا مہربانو قریشی کا کہ شاہ محمود قریشی کی بہو کو، یعنی زین قریشی کی بیگم صاحبہ کو اٹھا لیا رات کو. سو اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے بغیر بھی یہ تیاری ہو رہی ہے کہ اگر آپ نہ ہوئے تو 8-10 ووٹ بھی پورے کرنے ہیں پھر؟ جی ہاں، کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک ناکام ہوئے ہیں. صرف دھمکیاں نہیں، پیسوں کا بازار بھی گرم ہے. آج کی رپورٹیں 70 کروڑ کی آواز سن رہا ہوں میں مارکیٹ میں. نہیں، اس سے اوپر کی ہیں. اب 70 کروڑ کی تو پچھلے ہفتے تک تھی، اب ہم تک اطلاعات یہ ہیں کہ بات اربوں میں پہنچ گئی ہے. واو، سو اربوں تک کی بھی گیم ہے.
ہاں تو آپ اور ہم جو ہے نا چلیں ان کاموں کو چھوڑیں ادھر چلتے ہیں. سب ایسے سینیٹر بنوا دیں اور اس کے بعد پھر ایک اور آئینی ترمیم کر لیں, بندہ ساری عمر کے لیے سیٹ ہو جائے کم از کم. واللہ خیر, ملک سے ساتھ غداری ہو جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے سر. سر کٹوا دیں گے لیکن ملک سے غداری تو نہیں کریں گے نا. ضمیر, میں ایسے لوگوں کو ضمیر فروش سمجھتا ہوں, اور ضمیر کا سودا ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا نہیں ہے. تاریخ ہماری سر ہونا بھی ایسے چاہیے. کاش کی پاکستان ایسے کر دیں, اگر ہم ایسے پاکستان چلا لیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہم پاکستان کو چلانا ہی ایسے چاہتے ہیں. بہت کچھ مولانا سے لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اصول کی سیاست اگر کسی نے سیکھنی ہے تو مولانا صاحب سے سیکھ. آخری سوال سر, مولانا صاحب کا کیا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بدلنا ہے تو اس کو پھر آنے والے چیف جسٹس سے نہیں, یعنی منصور علی شاہ صاحب سے نہیں, اگلے چیف جسٹس سے اس کا اطلاق کر لیں؟ کیا یہ بات ایسی کوئی بات نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سمرو صاحب موجود تھے. سمرو صاحب کی بات سن کے تو لگتا ہے کہ بات کہیں نہ کہیں ابھی پھنسی ہے. 70 اور 30 کا ان کا خیال ہے, 70% نکل چکا ہے, 30% بات پھنسی ہے. لیکن جو جملے انہوں نے استعمال کیے, جو مولانا صاحب نے استعمال کیے, all is not sorted yet. ہر چیز ابھی حل نہیں ہوئی ہے. کم از کم یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے دوبارہ بات کر لیں. ویلکم بیک ناظرین, میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب ویسے تو ابھی وکلا سے بھی ہم ذرا لینے لگے کہ ان کا اس نئے سیٹ اپ پہ کیا موقف ہوگا. یہ تو بات آپ نے ٹھیک کی کہ پرسن اسپیسیفک کریں گے تو مسائل تو ہوں گے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس ایشو پہ کہیں تحریک انصاف بھی تھوڑا سا قریب ہے کہ بینچ بنا دیں. آپ کی پارٹیاں تو مانتی ہی ہیں اس چیز کو, مولانا صاحب بھی اس کے قریب تر ہیں. سو یہ نکل جائے گا یا 70-30 والا معاملہ ہے جیسے کہ سومرو صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں, اگر اپنی کوئی اناع کا مسئلہ نہ بنائے تو میرا خیال ہے کہ یہ آئینی عدالت کے حوالے سے یا آئینی ایک عدالت نہیں سر, آئینی بینچ کے حوالے سے, آئینی بینچ, عدالت میرا خیال اب ختم ہو گئی. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آئینی عدالت سے ہوتے ہوئے آئینی بینچ پہ جو بات آ گئی ہے تو یہ یقیناً گفت و شنید کے بعد ہی آئی ہے, یقیناً ایک دوسرے کی آراء سننے کے بعد ہی آئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کنسنسس ہو جائے تمام جماعتوں کا آلموسٹ, تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے اور یقیناً اس پہ لوگ اعتماد بھی کریں گے. مگر بدقسمتی یہ دیکھیں, اگر ایسا ہو رہا ہے تو جس طرح کہ آپ نے سومرو صاحب کی بات سنائی یا کامران مرتضیٰ صاحب کی یا کہ دیگر کو کوٹ کیا جا رہا ہے, اگر ایسا ہے تو یہ وہی سہولت کاری ہے جو 8 فروری کے دن سہولت کاری عمران خان کو دی گئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کو دی جا رہی, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی یہ سہولت کاری ان کو دی جا رہی ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پچھلے کوئی 6 مہینے سے سن رہا ہوں, یہاں پہ جو چیز ہلکی سی لائن سے 10% غلط ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے پاکستان میں, کسی آدمی سے بھی پوچھیں گے, وہ کہیں گے یہ ساری آئینی ترمیم آپ کے لیے ہو رہی ہے. حضور یہ آپ کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہو رہی ہے. نہیں کاشف ایک سیکنڈ, اگر جس طرح میں آپ کو سنتا ہوں اگر تھوڑا سا مجھے تحمل سے اس طرح سن لیں تو میرے خیال معاملہ حل ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ یار میں جب سے کہتا رہا ہوں, میں 6 ماہ سے نہیں کہہ رہا, میں تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں 2 سال کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے, اور پھر مختلف مواقع پہ آپ نے سہولت کاری دیکھی بھی. پھر آپ نے جنرل فیض حمید کو گرفتار ہوتے بھی دیکھا سہولت کاری دیتے ہوئے. آج جو بات کر رہا ہوں میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ زین قریشی کی جو مسز ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, کوئی کہتا ہے کہ ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اٹھا لیا, اگر ایسا ہے تو یہ سہولت کاری ہے. پھر اور کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ترمیم اگر کر لیتے ہیں, آپ کے پاس نمبر پورے ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اس کو کس طرح کس تناظر میں لوگ لیں گے, اس پہ کون اعتبار کرے گا کہ اس سے پہلے اتنا شور اٹھ گیا اور کہا جائے کوئی ان میں سے اپنی مرضی سے بقول آپ کے ضمیر کے مطابق بھی ووٹ دے دے, تو یہ پیچھے داغ ہوگا کہ
کہ جناب فلاں کو تنگ کر کے یا فلاں پہ پریشرائز کر کے یہ اس سے ووٹ لیا گیا. جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عالمی قوتیں اس ترمیم تک اگر پہنچ جائیں کہ یہاں تک آ جائیں کہ آئینی اداروں کے سربراہان کس کو ہٹایا جائے اور کس کو لگایا جائے، وہاں تک دباؤ ڈالنا شروع کر دیں، تو پھر میں ریاست کے بارے میں کیا سوچوں گا، پھر میں اپنی آزادی کے بارے میں کیا کہوں گا. میرا ویسے میاں صاحب اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز کتنی خوبصورت ہے پاکستان میں کہ ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس پارٹی سے ضمیر جاگنے ہیں. آپ کی پارٹی سے کوئی ضمیر نہیں جاگے گا، پیپلز پارٹی سے نہیں جاگے گا. یہ ایم کیو ایم کر لیں اور پارٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر سے ضمیر نہیں جاگیں گے. اس کو ضمیر کی آواز بھی نہ کہا کرے نا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ضمیر کی آواز 2018 سے پہلے خالی تحریک انصاف میں جانے کے لیے جاگ رہی تھی، 2024 میں آپ کے پاس آنے کے لیے جاگ رہی تھی. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ضمیر کیسے جاگتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ میاں صاحب کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. اگر نمبر پورے نہیں ہیں، میاں جاوید لطیف کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ یا تو آپ اصولی فیصلہ کریں نا کہ یار ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ترمیم کرنے. یہ سہولت کاری والی بات اب نہیں لکھنی. نہیں نہ یار اس طرح نہ کریں. میں کاشف عباسی صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض بار بار کرتا آیا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں کہ بھائی اپوزیشن کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس نمبر کم ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں. اگر اس کے پاس نمبر پورے ہوں تو وہ اقتدار میں کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے یا کسی ترمیم کے حوالے سے یا کسی بل کے حوالے سے اگر کوئی ووٹ پول کرتا ہے دوسری جانب، تبھی وہ اکثریت میں ہوگا، تبھی وہ 2/3 اکثریت میں ہوگا. اور اگر وہ ووٹ جائے ہی نہ تو پھر مجھے یہ بتائیں ترمیم ہوگی کیسے. نمبر دو میں نے تو یہ اپنے طرف سے کہا ہی نہیں کہ ضمیر کی بات. میں نے تو کاشف عباسی صاحب کے بقول کہا ہے کہ ضمیر کی آواز، آپ پھر کہتے ہیں کہ جاگی ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. میں تو وہ سر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہا. میاں جاوید لطیف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے سروسز چیفز کی جو ایکسٹینشن کا قانون لایا گیا تھا کہا کہ نہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. لیکن سر آپ نے سر نیچے پارٹی کے سامنے تسلیم خم کیا، آپ اسمبلی گئے، آپ نے ووٹ ڈالا، تاریخی نمبرز کے ساتھ وہ بل پاس ہوا. سر یہ ہے پاکستان میں ضمیر کی آواز کہ آپ نہ چاہتے ہوئے آئینی عدالتوں کا قانون بن رہا تھا اس ملک میں، رضا ربانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ووٹ پیپلز پارٹی کے کہنے پر ڈالا. سر یہ ہے ضمیر کی آواز. ضمیر کی آواز، معافی چاہتا ہوں، آپ کو ہی پتا کہ میں جس ضمیر کی آواز کی بات کر رہا ہوں اور جو آپ جس ضمیر کی آواز کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں بڑے مختلف ہیں. اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کریکشن کے لیے کہ میں نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں میں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تھا. خلاف ووٹ دیا آپ نے؟ میں نے ووٹ ہی نہیں دیا. سر کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اس میں ووٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اصل تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں. رجسٹر کریں. مجھے یاد ہے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق، مخدوم جاوید ہاشمی اور کشمالہ تھا، 3 لوگ کھڑے ہوئے. جب پارٹی کے چیئرمین کی کئی بھی بات کا کہا گیا کہ اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا جی یہ آمریت لا رہے ہیں پارٹیوں کے اندر، ہم اس کے خلاف ہیں. کھڑے ہو کے پھر پارٹیوں کے خلاف ووٹ ڈالے نا. آپ خاموش یا میں جی کیونکہ اتنے ووٹ پڑ گئے تھے کسی نے کاؤنٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. ورنہ اگر مصیبت پڑی ہوتی تو سر آپ کا ووٹ گیا ہوتا اس کے حق میں، آپ بھی جانتے ہیں. اچھا چلیں آپ میرے متعلق جو بھی کہیں گے میں اس کو مانوں گا. سیاست کے متعلق بات کرتا ہوں، آپ سے مراد سیاست ہے، ملک کی سیاست. آپ کو اختیار. اچھا اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں، جو 14ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم ہی لائے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ بادشاہت قائم کرنے کے لیے یہ 14ویں ترمیم لائی گئی ہے. 18ویں کی بات کر رہا ہوں سر. 18ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں. اس وقت 3 لوگوں نے مخالفت کی تھی، 2 آپ کی پارٹی کے تھے. کاف لیگ بھی تھی اس میں شامل، لیکن 2 آپ کی پارٹی کے. میاں جاوید لطیف صاحب انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. اسد کیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو مسودہ آیا میرے سامنے بھی ایک کچھ پیپر جس پہ آپ کامنٹس لکھے ہوئے ہیں، حکومتی ڈرافٹ، آپ کے کامنٹس وغیرہ، یہ بتائیے کہ یہ آخری مسودہ ہے اور یہ آپ لوگوں کو خطرناک تو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح میں نے جس سے بھی بات ہوئی نے کہا ہاں یہ
یہ ٹھیک ہے، کو گزارا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں یہ مسودہ تو مطلب ابھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی، ہم ڈسکس کریں گے، تھوڑے بہت جو ہماری ایشوز ہے وہ ہم اٹھائیں گے بھی، لیکن وہ اتنا جتنا ہماری ورز تھی وہ یہ مسودہ نہیں ہے. لیکن پرابلم اور ہے، پرابلم یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جو انگیجمنٹ ہے یہ اپنے نمبر پوری کریں گے، جب نمبر پوری کریں گے تو اور مسودہ آئے گا. مجھے تو اب بھی ہے، میں نے اسمبلی میں بھی آج یہ بات اٹھائی ہے اور کمیٹی میں بھی یہ بات کہی ہے، تو ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو دکھا رہے ہیں ایک اور کریں گے کوئی دوسرا کام. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی یہی پوچھ رہا تھا جے یو آئی ایف کے دوست سے بھی اور مسلم لیگ نون کے دوست سے بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں مسودہ ایک دوسرا بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس طرح کی پچھلے مسودے میں تھی جو پہلا مسودہ آیا تھا؟ ہاں بالکل، یہ مجھے یہی شک ہے اور یہ ان کے چھپائے رکھا ہے، کیونکہ وہ لاما نصیر صاحب جو ہے نا وہ کوئی کنفرم بات نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ بتاؤ کہ اگر یہ کنفرم ہے تو اس پہ ہم اپنا، بہرحال آج ہم مولانا صاحب سے مل رہے ہیں. یہ اس کا دوبارہ بتائیے گا، آپ نے جو کہا لا منسٹر کو کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ آخری ہے تو ہم اس کے اوپر اپنا موقف دیں، تو کیا کہا انہوں نے آگے سے؟ تو اس نے کہا نہیں تیرے کو اس میں کچھ اور بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کچھ، لیکن وہ بھی آئے گا تو ڈسکس کیا جائے گا، بات ہوگی. مطلب وہ کوئی کلیئر جواب نہیں دے رہا. تو ہم نے تو دیکھو انگیجمنٹ کی ہے، ہم کمیٹی میں بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کوئی اگر ایک ریزنیبل کام ہو تو ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے. آپ پارلیمنٹ کے ذریعے بنیادی حقوق سلب کریں گے، آپ پارلیمنٹ کے ذریعے جو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، اسی پارلیمنٹ کو استعمال کرے کہ لوگوں کے رائٹ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اس کو سنیچ کرے، اس کو جو چھینے عوام سے، تو یہ کسی طور پر نہیں ہوگا. اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اسپیکر صاحب، اسد کیسر صاحب، جیسا آپ نے کہا نا ریزنیبل، اگر ریزنیبل ہو جس طرح کا یہ مسودہ ہے جس پر جو ریزنیبل آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ ووٹ ڈالیں گے اس مسودے کو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں دیکھو ہمارے لیے سب سے بڑا اہم ہے ہمارا لیڈر عمران خان. ہم جو بھی ہوگا ان کی ڈائریکشن کے مطابق کریں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، ان سے بات کریں گے، جیسی ڈائریکشن وہ دے گا اسی کے مطابق کریں گے. پھر سر وہ یہ ایک اور خبر بھی تھوڑی دیر پہلے چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر کل فیصلہ کرے گی. تو ایک تو راستہ یہ بھی ہے کہ وہ مخصوص نشستیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کی روشنی میں باقی جماعتوں کو دے دیں، کیونکہ آپ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر پارٹی کا فیصلہ ہونا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نہیں، کی روشنی میں نہیں، لیجسلیشن کی صورت میں. نمبر تو انہوں نے پورے کر لینے اپنے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ آ رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسودہ پھر اصل مسودہ یہ نہیں ہے؟ مجھے ہی لگ رہا ہے، میں زیادہ نہیں لیکن مجھے شک ہے اس کے اوپر. اور اگر یہ اس طرح کام کریں گے تو سمجھو کہ پاکستان ایک بہت بڑے تحریک کی طرف بڑھے گی. یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ کوئی بیڑ بکریوں کا ملک نہیں ہے، یہاں انسان رہتے ہیں. آپ انسانوں کو اس طرح آپ ذلیل و خوار کریں گے، ڈنڈے اور بندوق کی زور سے چلائیں گے تو یہ نہیں ہوگا. مولانا صاحب کا کیا خدشہ ہے، یا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہے اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ جی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ریگولر. جو پیپل پارٹی سے بھی بات ہوئی تھی اس وقت بھی رابطہ تھا، اب بھی ہے. اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نا امید رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. ان کی اپنی بھی پالیٹکس ہے، وہ اپنی پالیٹکس کو بھی دیکھیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو تحریک ہے ہم شاید انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز جی ڈی اے اور ان کو بھی ابھی اپروچ کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے جو آپ نے کہا کہ وہ جو اسمبلی کا قانون کو بنیاد بنا کے کوئی اس قسم کے فیصلہ کرے گا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم پھر عوامی اسمبلی لگائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جس طرح سے آپ عوامی اسمبلی لگا رہے ہیں اسد کیسر صاحب، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں لوگوں کو. پہلے بھی آپ آئے، کسی کو پتہ نہیں تھا، آپ نے ڈی چوک میں لا کے لوگ چھوڑ دیے، لیڈرشپ غائب ہو گئی وہاں سے، کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں عوامی اسمبلی، اس میں بھی آپ کی لیڈرشپ کا کافی حد تک وہ جو گراف ہے نا کہ لوگوں کا اعتبار وہ کم ہی ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں میں جب جس طریقے سے آپ نے ایجیٹیٹ کیا. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو ہمارے ایم این ایز ہے اور سینیٹرز ہیں اس کو پابند کیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے احتجاج میں حصہ نہیں لینا ہے، کیونکہ جو سینسیٹیوٹی آپ کو معلوم ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ہمارے ایم پی ایز اور ساری ادھر اویلیبل تھے، لیکن جو آپ کہتے ہیں اور جو جی اچھا یہ مجھے بتایا کہ میرا بھائی بھی ادھر تھا، وہ لیڈ کر رہا تھا جو کہ منسٹر ہے، اور میرا ایک بھائی اس وقت جیل میں ہے، تقریباً 14 دن اس کا جو ہے نا ریمانڈ دیا ہوا ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دل سے کر رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں، اپنے خرچے کر رہے ہیں، ہر حد تک جا رہے ہیں، کسی موقع کو چھوڑ نہیں رہے. تو ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں، ہم تو پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ جو آگے پیچھے بیٹھے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ٹویٹر پہ کرتے ہیں. دیکھو ہم اپنی ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں، ہم اپنی ضمیر مطمئن ہیں، ہم ہر حد تک اپنی لیڈر کے ساتھ کڑے رہیں گے اور ہر حد تک اس کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. ہاں اسٹریٹجی وائز کبھی بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے، ہم کسی بھی صورت میں اپنے موقف سے نہیں اور اپنے لیڈر کی جو اس کی قربانیاں ہیں اور جو اس کی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا ساتھ نہیں توڑیں گے انشاءاللہ. سر لیکن آخری سوال، ایک ملاقات کب ہونی ہے آپ کی؟ کیونکہ آپ جیسے آپ کو سن رہا ہوں کہ جو بھی مسودہ ہوگا، جب تک خان صاحب آپ کو میرا خیال ہے گو ایڈ نہیں دیں گے، آپ تو کسی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے. بالکل، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. جب تک خان صاحب کے پاس جائیں گے، خان صاحب بتائیں گے، اگر بتایا کہ کریں گے، نہیں کیا تو نہیں کریں گے. تو خان صاحب کے اوپر یہ سارا کا سارا فیصلہ خان صاحب پہ ہوگا. آپ کا مشورہ کیا ہوگا خان صاحب، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ جب ہم تب مائنڈ بنائیں گے جب ہم کنونس ہوں گے کہ یہ ہے. جب ہم کنونس ہوں گے تو پھر آپ خان صاحب کے پاس جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہی ڈرافٹ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر، بہتر ڈرافٹ ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے. ہاں اس پہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ پہ ہمارے کنسرنز ہیں، کچھ چیزیں پازیٹیو ہے، کچھ وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم خود کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خان صاحب کے ساتھ جائیں گے اور اس کے سامنے پورا رکھیں گے، پھر اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق کریں گے. سر یہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو ہلا رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں اس ڈرافٹ میں؟ جی اس ڈرافٹ پہ ہے، اس میں 3 لیکن ہم نہیں ججز کا کہا ہے نا جی، کلاس 3 از امینڈڈ. 3 ججز کا کہا ہے. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم ٹیک اپ کریں گے کہ ابھی جو طریقہ ہے اس کو چلنے دو، اور کسی طور پر جو ہے نا ہم یہ نہیں چاہیں گے. کیا مولانا صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا مولانا نے یہ کہا ہے کہ کم از کم منصور علی شاہ صاحب کی حد تک پرانا طریقہ کریں، اس کے بعد سے نیا طریقہ کر لیں؟ کیا اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ ہماری بات نہیں ہوئی، لیکن وہ جو ہمارے پہلے اس کے ساتھ بات ہوئی تھی تو وہ اس بات پہ کنوینس ہے کہ ہاں بالکل یہ جو ہے کسی آدمی اسپیسیفک کسی کو نکالنا اور کسی کو لانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت میرٹ چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کرے گا. یہ ملک جو ہے نا کوئی بیڑ بکریوں کا ملک نہیں ہے، اس میں انسان رہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہماری جدوجہد اس پہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کل ہمارے پورے ملک میں احتجاج ہے، نکلے پوری پاکستانی نکلے. ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو جبر اور ظلم اور جو جس طرح یہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو مسودہ دکھا رہے ہیں یہ بظاہر یہی ہے، لگتا ہے کہ ان کا منصوبہ کوئی اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اسی احتجاج تو کال پہلے کر دیا گیا تھا، مسودہ تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ شاید یہ آخری مسودہ نہ ہو، یہ پھر بدل جائے اور پھر کوئی سخت ترین چیزیں آ جائیں. اور اس کی وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے وہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ کرے گا، اور جس طرح کے بیان دے رہے ہیں JUI کی طرف سے آیا، مینگل صاحب کی طرف سے آیا، ایمن ولی صاحب کی طرف سے آیا، لگتا ہے کہ پریشر ساری جماعتوں پر کے لوگوں پر ہے. تو پھر اس وجہ سے یہ خدشہ ہے لوگوں کا کہ شاید چیزیں بدل جائیں. بہت شکریہ آپ کا اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی. ہمارے ساتھ اب شہباز کھوسا صاحب موجود ہیں جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، کیونکہ بارز کا بڑا اہم کردار رہا بھی ہے. یہ آئینی ترمیم ہے، ظاہر وکیلوں کا اہم کردار ہوگا اس سارے میں. سو ذرا ہم کھوسا صاحب سے بات کر لیں. کھوسا صاحب السلام علیکم. کھوسا صاحب جو ڈرافٹ سامنے آیا، I'm sure آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جتنی خدشات تھے ڈرافٹ بہتر ہے. بار کاؤنسلز نے دیکھا ہے، کیا آپ لوگوں کا ریاکشن ہے پہلا اس ڈرافٹ پر؟ یہ اب آپ 3 ڈرافٹس ہیں، آپ کون سے والے ڈرافٹ کی سر جو ڈرافٹ سامنے فی الحال ایسا ہے جس پر پی ٹی آئی کو بھی دیا گیا ہے، مولانا صاحب کو بھی دیا گیا ہے، اس میں آئینی بینچ ہے، اس میں چیف جسٹس کیا 3 ججز میں سے ان کا انتخاب ہوگا، پرفارمنس ایویلویشن ہوگی ججز آف دا سپریم کورٹ کی، اگر خراب ایویلویشن ہوئی تو اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا جائے گا. میرے سامنے تو یہ ڈرافٹ پڑا. دیکھیں یہ اس طرح کی ایکچولی تو کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ
جو کہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہوگی, جو کہ آرٹیکل 175 کے خلاف ہوگی, کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے خلاف ہوگی, وہ کسی وکلا باڈی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لیکن یہ پرٹیکولر چیز آپ کا خیال ہے ایکسیپٹیبل ہے آئینی بینچ؟ دیکھیں آئینی بینچ تو یہاں پر کرمنل کے بینچز ہیں, یہاں پہ سول کے بینچز ہیں, یہاں پہ کسٹم کے بینچز ہیں, وہاں پہ آئینی بینچ بھی بن جائے گا. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن بہت اچھی بات ہے. اگر جوڈیشل کمیشن اس کو اپوائنٹ کر رہا ہو ججز کو اس بینچ میں, از دیٹ ایکسیپٹیبل نہیں, بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. البتہ سینئر 5 ججز اگر سنتے ہیں آئینی بینچ کو تو بالکل سنا جا سکتا ہے, اور پھر چیف جسٹس کی چوائس ہے. اگر 5 ججز میں ایک معاملہ جو ہے نہیں ریزالو ہو سکتا تو یہ تو سپریم کورٹ کے اپنے چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ بنا کر بھی سن سکتے ہیں. یہ تو ان کی پاور ہے. یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, دس از بیسکلی 1973 کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ سیپریشن آف پاورز. اگر آپ اپنی اختیارات اٹھا کر پارلیمنٹ کو دے دیں گے, دیٹ از پارلیمنٹس انٹرفیئرنس ان دی ڈومین آف اور یہ دونوں بالکل آئین کی منشا یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ رہنے چاہیے, یہ دونوں علیحدہ رہنا چاہیے. اور آپ یہ کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. سر آخر میں سوال کا ایک آخری سوال, میں نے آپ کو کہا تھا میرا وقت کم ہے, یہ جو چیف جسٹس 3 ججز میں سے, اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ دیکھیں یہ سینیورٹی پرنسپل کے اور اسد علی پرنسپل کے اور کانسٹیٹیوشن کی روح کی وائلیشن ہے, اور ویسے بھی اس سے گورنمنٹ کا مقصد حل نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. ان کی مرضی کے فوری طور پہ حل نہیں ہوگا, میں کوئی بھی نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.